جس طرح ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، جسم بغیر غذا کے تو باقی نہیں رہے گا نا، جسم غذا چاہتا ہے، اگر کس سے اچھی غذا چاہتا ہے تو جسم کا غذا تو یہ اجناس ہے، طرح طرح کے جو چیز ہے خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اپنے قدرت سے رزق کے لیے، وہ ہم کھاتے ہیں، لیکن روح کی کیا ضرورت؟ بدن کو خوب تگڑا کر دے، اپنا نفس کو تک مضبوط کر دے، لیکن اپنے روح کی طرف دھیان نہیں دے، جب وہ جان رہا ہے کہ ہماری اصلیت ہماری روح، ارے یہ جسم جو اب بن کر یہاں آیا ہے تو فردی اعلیٰ ہے، گرچہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن اس سے جو پھر نکل کر جائے گا وہ تو روح ہی میں رہے گا یا اور کچھ باقی رہے گا، تو جو باقی رہنے والا چیز ہے اس کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جہاں تک روح کا تعلق ہے، اگر روحانی حساب سے سوچو گے تو تمام انسان کیا ہے؟ آسمانی مخلوق ہے، کیونکہ روحانی طریقے سے ہم لوگ سب کے سب آسمان سے یا خدا تعالیٰ سے وابستہ منسلک ہیں، روح اسی کی ذات ہے، تو ہم لوگ کیا ہیں؟ ایک طرح سے آسمانی مخلوق ہیں۔ تو بھائی زمین پر تو تم بڑے بڑے محل تعمیر کر لیتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، آسمان کے لیے میں کچھ کیے ہو؟ ارے آسمان کسی یہ کا نام کسی کا نام نہیں ہے کہ بس خلا ہے، ارے آسمان بھی مثل زمین ہی کی کوئی چیز ہے۔ جیسے کہ جب ہمارے حضور معراج شریف میں وہاں 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ کہاں گئے؟ پہلے پہنچے سدرا تک، سدرا عربی میں بیر کے درخت کو کہتے ہیں، تو درخت تھا تو زمین پر نہیں تھی صاحب، کہ آسمان کوئی چیز اور تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس درخت کے جڑ سے 4 نہریں بہ رہی ہیں۔ آپ نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ نہروں کا کیا نام ہے؟ تو آپ نے اس کا نام بتایا، ایک کا نام کوثر ہے، دوسرے کا نام سلسبیل ہے، اور تیسرے کا نام نیل، اور چوتھے کا نام فرات، یعنی 2 دریا اس دنیا میں موجود ہے، جبکہ آسمان پر 2 دریا ہے، اور 2 دریا ظاہر ہے اور 2 دریا پوشیدہ ہے جو بہ رہا ہے۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہاں 3 قسم کی نہریں، دودھ کا، شہد کا اور شراب کا، جو ہر جنتی کے گھر میں ہو کر گزرے گا، اس کا ایک ایک ساخ ہر کسی کے گھر سے ہو کے گزرے گا، جس کا جو چاہے وہ پیے، شہد پیے یا شراب پیے یا دودھ پیے، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہے۔ تو آسمان سے سماوات سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز محض خالی جگہ ہے، نہیں، جیسے ہی زمین پر ہم لوگ آباد ہیں تو یہ زمین تو ایک ادنا چیز اس کے سامنے ہے، جنت کی جو زمین ہے وہ اتنا زرخیز ہے، اتنا زرخیز ہے کہ جو درخت وہاں ہے وہ ہمیشہ رہے گا، جب تم اس درخت سے ایک پھل توڑو گے تو دوبارہ اس میں پھل لگ جائے گا، اتنی طاقت اس میں ہے اس زمین میں۔ یعنی کوئی تخیل کرتا ہے کہ آسمان سمجھ لیتا ہے، پتہ نہیں آسمان کیا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں تم لوگوں کو، دراصل ایسے ہی دنیا ہے، وہ بھی توہین کے لیے بات کہہ رہے ہیں، دنیا اتنا بڑا ہے کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو، کہ اگر اس زمین کو اٹھا کر کے اس زمین پر رکھا جائے، 7ویں آسمان پر رکھا جائے، تو اربوں ارب خربوں خرب رکھ دیا جائے تو کیسا ہوگا کہ جیسے کسی کمرے میں ایک مٹھی سرسوں کو رکھ دی۔ اگر ایسے ایسے دنیا کو اٹھا کے اس میں رکھ دیا جائے تو اتنی وسعت ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گناہگار جو دوزخ سے نکل کے جنت میں آئے گا تو تنہا اس کو رہنے کے لیے اتنا بڑا باغ ملے گا جتنا بڑا کہ دنیا ہے۔ دوزخی جو دوزخ سے نکل کے پھر جنت میں جائیں گے تو اس کو رہنے کے لیے اتنا بڑا جگہ دیا جائے گا جتنا بڑا کہ یہ دنیا ہے، اکیلا ایک شخص کو۔ اور جو لوگ واقعی جنتی ہیں، جو جنت میں چلا جائیں گے تو ان کو ایک پیپر کتنی بڑی جگہ ملے گی رہنے کے لیے، اور جو لوگ بالکل جنت الفردوس میں ہوں گا ان کا کیا کہنا ہے؟ لیکن یہاں جتنے ہو وہاں اس قسم کی نعمت ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لیکن ایک چیز تم کو آپ بتا دوں کہ سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی چیز ہے کیا؟ اللہ کی دیدار اور اس کا لقا۔ اس کا دیدار ایک ایسا یہ ہے کہ اس سے بڑھ کر لذت نہ آسمان پر کہیں ہے اور نہ زمین پر کہیں ہے، نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کون سی لذت ہے۔ یعنی اللہ کی لقا میں کیا تصور ہوگا یہ تو وہی جانتا ہے، لیکن اس چیز کو اس نے چھپا رکھا ہے۔ لیکن افسوس اس آدمی پر کہ جس کو اپنے پروردگار کی لقا کی آرزو نہیں ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ ہم اپنے خدا کو دیکھیں، اس سے ملے، تو اس سے بے وقوف اور کون ہوگا، جبکہ جان رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا خدا ہی ہے اور اس کو لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ جیسے تم دنیا کے تمام کام کرتے ہو، اپنے جسم کے لیے، اپنے دوزخ کے لیے، بھرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، تو اسی طریقے سے کچھ نہ کچھ اپنے روح کو بھی غذا دیا کرو۔ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح۔ جس قدر تم اس کے ذکر و اذکار کرو گے تمہارا روح اتنا ہی اس کو فرحت ملے گی، اتنا ہی اس کو غذا ملے گی، اور اتنا ہی تم وہاں اس کے لیے تیار ہوگا۔ جب یہاں لوگ عمل صالح کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فرشتے اس کے لیے جنت میں مقام قابل ہوتا ہے۔ اب جہاں عمل صالح بند ہوا وہاں کام بند، یہ بات بھی ہے۔ ارے جنت تیری پنہا ہے تیری خون جگر میں، اے پے کرے گل کوششیں پے ہم کی جزا دے، یہ ڈاکٹر اقبال کا کہا ہوا ہے۔
تو جنت جو چیز ہے تمہارے لیے کسی نے بنا کے نہیں رکھ دیا. ارے بہت بڑی دنیا ہے اس سے کیا ہے, لیکن تمہارے لیے بنا کوئی چیز نہیں ہے. وہ بنے گا تمہارے ہی خون جگر سے, ایسے نہیں بنے گا. جیسے کہ ہماری نسلیں ہماری اولاد ہے, کس سے بناؤ؟ ارے ہم سے نہیں بنا جی. اسی طریقے سے اگر جنت کوئی چیز بنتی ہے تو تمہارے ہی خون جگر سے وہ بنے گا. یہ مت سمجھو تمہارے لیے کسی نے بنا کے رکھا ہے, نہیں, تم کو بنانا پڑے گا. تو ضروری ہے کہ اپنی روحانیت کی طرف بھی تم دھیان دو, روح کو بھی غذا فراہم کرو اور اچھی سے اچھی غذا فراہم کرو. تم اچھا سے اچھا حمد و تسبیح کرو. میرا یہی کہنا ہے. تو دونوں طرف دھیان دو, دین کی طرف بھی دنیا کی طرف بھی. بات دراصل یہ ہے کہ دن کے اجالے میں ہم جو سب کچھ دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے, اور رات کے اجالے میں ہم کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو یہاں ہوش جو اس کے اندر ہے بس سبب اسی روح اور فرشتے کی اس میں ہوش ہے جو دن رات اس میں بھی ہوتی ہے. وہ نکل گیا تھا سارا ہوش ختم, اور ساری یہ ختم ہو جاتی ہے. تو آدمی یہاں جو جاگ کے دیکھا سمجھ رہا کہ یہ حقیقت ہے, اب جو سوئے میں دیکھتا کہتا کہ خواب ہے, کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں, یہی جو تم دیکھ رہے ہو یہ فرضی بات ہے, یہ سب نقل ہے, اصل اس کا کہیں اور. جیسے کہ تم اپنے جسم کو دیکھ رہے ہو یہ فرضی اعلی کار ہے, اس میں جو چھپا ہوا وہی اس کی اصل ہے. اسی لیے تم اپنی اصلیت کو پہچان کر کے اس کے لیے اس کی غذا فراہم کرو, تم اس کی حمد و تسبیح کرو, اور جتنی اچھی سے اچھی غذا چاہیے اس کو دو تاکہ وہ تندرست ہو, فرما ہو, تو تازہ ہو, تمہارے لیے وہاں وہ تعمیر کرے. یہی میرا کہنا ہے. تو ذکر و اذکار سے کبھی غفلت مت برتنا, اور مت سمجھو کہ یہ ایک دنیا ہے, ایسا تو بہت دنیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, بہت سے عالم ہے, بہت سی دنیا ہے, لیکن لوگوں کو اس کی واقفیت نہیں ہے. تین دنیا یہیں پر ہے اور بہت سے عالمین ہیں, اور ایسے ایسے مخلوق ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو ظاہر کر دیں یا اس میں تم کو بدل دیں تو تم کو کچھ پتا بھی نہیں کہ کیا ہوا. یہ تم کو اسی مکان میں ہم ایسے مکان میں منتقل کر دیں کہ تا قیامت تم اس میں رہو, تم نکل نہیں سکو گے. اسی حالت میں تم کو ہم بدل سکتے ہیں. تو بہرحال عام آدمی کو اتنی معلومات نہیں ہے اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار کی غفلت مت برتو اور حمد و تسبیح اس کی کیا کرو. جیسے ہم بھرپیٹ کھاتے ہیں اور سوتے ہیں اسی طریقے سے کچھ روح کو بھی غذا دیا کرو, جو کچھ بتلایا گیا اس پر عمل کرو. بغیر عمل کے کچھ نہیں ہوگا.